اور اللہ کی رضا مہاجر و انصار کے ساتھ ہے، ان کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقین اولین مہاجر و انصار میں کے اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلے، فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری محنت کی یہ دو بنیادیں ہیں، اور ان دونوں محنتوں سے ایک ہی چیز مقصود ہے کہ دونوں محنت کرتے کرتے ہر ایک کی زندگی میں دین پر چلنے کی پوری طاقت پیدا ہونی چاہیے، اور محنت کا صحیح رخ اس محنت سے زندہ ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں پیدا کرنے کے لیے تبلیغ ہے۔ اب دین پر چلنے کی طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اس محنت میں سب سے پہلا کام دل کو بنانا ہے۔ دل بنے گا تو دین بنے گا، دل نہیں بنا تو زندگی بھر تبلیغ کر کے دین نہیں بن سکتا۔ سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا سن لو، انسان کے گوشت میں، جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے۔ فرمایا وہ دل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کا دل ہے۔ ہماری محنت میں سب سے پہلے محنت کرنے والے کا دل بننا چاہیے، اور دل کا بننا یہ ہے کہ دل میں اللہ آ جائے، نبی آ جائے، آخرت آ جائے۔ یہ دل کا بننا ہے۔ کون آئے؟ اللہ آئے۔ اللہ کے آنے کی کیا معنی؟ اللہ کے آنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، 8 چیزوں کی محبت کم ہو جائے، اللہ کی محبت بڑھ جائے۔ قرآن میں اللہ نے 8 چیزوں کو بیان کیا ہے 3 چیزوں کے مقابلے میں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتى یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہاری برادری، تمہاری تجارت، تمہارے مکانات اور تمہارا مال، یہ 8 چیزیں گنائی ہے، اگر زیادہ پسند ہے تم کو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے اور اللہ کے دین کے کام سے، تو فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسق قوم کو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا دے۔ اس لیے فسق سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اور اللہ کے دین کی محبت ساری 8 چیزوں سے بڑی ہوئی ہونا چاہیے۔ بھلے 1% بڑھ جائے گی تو کام ہو جائے گا، 49% ان 8 چیزوں کی محبت ہو، 51% اللہ کی محبت ہو جائے تو کام ہو جائے گا، نبی کی محبت ہو جائے، دین کے کام کی محبت ہو جائے تو کام ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلے دل میں توحید آ جائے کہ اللہ ایک ہے، وہی کرنے والے، ان سے محبت ہو جائے۔ اس لیے کہ جو کوئی نعمتیں ہمارے پاس ہے وہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ فرمایا جو نعمت تمہارے پاس میں ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور کسی کی بس میں کچھ نہیں ہے، اللہ ہی کی نعمتیں ہیں۔ تو اس کا حق یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو اطاعت زندہ ہو جائے گی۔ عربی کا مقولہ ہے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُهُ، جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو اللہ سے محبت ہو جائے تاکہ اطاعت زندہ ہو جائے۔ دوسرا اللہ کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جائے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ جب ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو آدمی حرام سے بچ جائے گا۔ حرام سے بچنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پیدا ہوگی کہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہو گیا تو حرام سے بچ جائے گا کہ اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے کہ زندگی کے بننے کی بنیاد صرف اللہ ہے۔ زندگی اللہ کے بنانے سے بنے گی، اللہ کے اجاڑنے سے اجڑے گی، تاکہ ہر حال میں حکم پورا کرنے کی طاقت جو ملے گی وہ یقین کی طاقت سے ملے گی، جس کو استقامت کہتے ہیں۔ اس لیے یہ 3 باتیں پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ سے اللہ کا یقین پیدا ہو جائے کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔
سب کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. اتنا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. تبلیغ کی محنت سب سے پہلے دل میں یہ بات پیدا کرنے کے لیے ہے. جس کے بغیر دین میں کمال نہیں آ سکتا ہے، حقیقت نہیں آ سکتی. دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، کہ اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے، اللہ کے حکموں کی عظمت دل میں آ جائے، حکموں سے زندگی کے بننے کا یقین آ جائے کہ زندگی کس کی بنے گی، کہ جو حکم پورا کرے گا اس کی زندگی بن جائے گی. تو ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا. کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے مدینہ منورہ میں گھیر لیا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ایک سوال کیا انہوں نے کہ اگر خلافت سے دستبردار ہو جاؤ تو ہم آپ کو شہید نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے. تو حضرت عثمان نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات فرمائی تھی کہ عثمان اللہ تجھے ایک لباس پہنائیں گے، لوگ اس لباس کو اتارنے کی مانگ کریں گے تو اس کو اتارنا نہیں، اور وہ خلافت کا لباس ہے تو میں شہید ہو سکتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توڑ چھوڑ نہیں سکتا. اندلس کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے منذر نام کا. اس کے شہزادوں نے ایک رعیت کے آدمی کو مار دیا. تو بڑے آدمی تھا تو لوگوں نے کچھ دے دلا کر بیچارے کا منہ بند کر دیا. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شہزادے نے شہزادگی کے زوم میں رعیت کے ایک آدمی کو مار دیا ہے اور کچھ دے دلا کر اس کا منہ بند کر دیا ہے. تو اس نے دربار عام بلایا اور بلایا کہ میں اپنی حکومت کے زمانے میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں کہ شہزادے رعیت کو مارتے رہیں اور میں برداشت کرتا رہوں، منہ دے کر کے پیسے ان کا منہ بند کرتے رہیں. میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس کا قصاص لیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں اس کے شہزادے کو قتل کیا جائے گا، اس کا بیٹا. اور یوں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس لڑکے سے مجھے اتنی محبت ہے کہ وہ قصاص میں مارا جائے گا، اس کے چند دنوں کے بعد میں خود بھی مر جاؤں گا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں شریعت کے حکم کو نہیں توڑ سکتا. اس لیے میرے دوستو اللہ بڑے، اللہ کا حکم بڑا. دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، اس کے لیے تبلیغ ہے. ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ ہم دنیا کی راحت کو قربان کر سکتے ہیں، دنیا کے نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں، آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی راحت کو قربان نہیں کر سکتے. یہ ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ ہر وقت میں ہمیں یہ دھیان پیدا ہو کہ میرے کسی عمل سے میری آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے. یہ تین بنیادیں پیدا ہو جائے گی دل میں تو دل بن جائے گا. دل بن جائے گا تو پورا دین حقیقت کے ساتھ زندگی میں آتا چلا جائے گا. یہ پہلی غرض ہے تبلیغ کی. تو ابھی یہ دل کیسے بنے گا؟ صرف پھرنے سے نہیں بنے گا، یاد رکھیں. پھرنے کے زمانے میں جو کرنے کے کام ہیں ان کاموں کی پابندی سے دل بنے گا. جو بچنے کی چیزیں ہیں اس سے بچنے سے وہ دل بنے گا. کرنا بچنا یہی بنیاد ہے دل کے بننے کی. کیا بنیاد ہے؟ کرنا اور بچنا. تو کرنے میں کیا ہے تبلیغ میں؟ تبلیغ میں سب سے پہلی بنیاد 6 صفات ہے، یاد رکھو. 6 صفات پورا دین نہیں ہے لیکن زندگی میں پورا دین حقیقت کے ساتھ آ نہیں سکتا 6 صفات کے بغیر. اچھی طرح یاد رکھیں، یہ بات پکی ٹکی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے. پورے دین کو حقیقت کے ساتھ زندگی میں لانے کے لیے 6 صفات ہے. 6 صفات آئیں گے تو دین حقیقت کے ساتھ زندگی میں آئے گا. کوئی بھی عمل اللہ کے مقبول ہوگا جب 6 صفات کی رعایت کے ساتھ عمل کیا جائے گا، ورنہ وہ مردود عمل. امت جن اختلافات کا شکار ہو گئی ہے وہ جوڑ نہیں سکتی ہے 6 صفات کے بغیر. یہ پوری امت کو جوڑنے کی صفات ہے. اس میں 5 صفات دین سے متعلق ہے، 6 نمبر محنت سے متعلق ہے. یہ دونوں زندگیوں میں آنے کے لیے 6 صفات ہے. اور 6 صفات کو زندگی میں لانے کے لیے 4 اعمال نبوت ہے، اعمال تربیت ہے، اعمال ہدایت ہے، جس میں دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر عبادت ہے، خدمت اور اخلاق ہے. ہر عمل کی انفرادی شکل بھی ہے، اجتماعی شکل بھی ہے. اس کو آپ کو روانگی میں اس کو اچھی طرح سمجھنا. میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف اجمالی بات کر رہا ہوں کہ یہ چاروں اعمال کی انفرادی شکل بھی ہے، اجتماعی شکل بھی ہے. اور یہ روز کرنے کے کام ہیں، پابندی کے ساتھ.
انفرادی اعمال بھی کرنے کے ہیں، اجتماعی اعمال بھی کرنے کے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اجتماعی عمل سے آدمی کی تربیت ہوگی، یعنی آدمی بنے گا، تربیت کے معنی یہ ہے۔ اور انفرادی اعمال کی پابند سے آدمی کی استقامت آئے گی، یعنی جمے گا، اور جو بنے گا اور جمے گا اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے۔ جو بنے گا اور جمے گا اس سے اللہ کیا لیں گے؟ کام لیں گے، اور قبولیت کے ساتھ لیں گے، یہ اصل ہے۔ ورنہ جہاں تک دین کی تائید کا کام ہے اللہ فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں، اس کو ملے گا کچھ نہیں، اس لیے کہ ساری دنیا اللہ کے لشکر ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے لے، ہوا سے لے لے، پانی سے لے لے، آگ سے لے لے، فرشتوں سے لے لے، جس سے چاہے لے لے، اس لیے کہ سارے اللہ کے لشکر ہے۔ کتابیں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ احد میں ایک آدمی نے ایمان والوں کے ساتھ مل کر 10 آدمیوں کو بے ایمانوں کو قتل کیا، پورے میدان میں واہ واہ ہو گیا اس کے نام کی، کزمان 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 کزمان، یہ ہو گیا، آپ کے کانوں تک بات گئی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا، برداشت نہیں ہوا، تو اپنا خنجر پیٹ میں گھونپ کر حرامات موڑ کر جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے کام کا ہونا اصل نہیں ہے، قبولیت کے ساتھ لینا اصل ہے، اور اس کے لیے شرط استقامت ہے اور تربیت ہے، بناؤ ہے اور جماؤ ہے۔ اس کے لیے یہ اعمال نبوت ہے اور اعمال تربیت ہے، انفرادی اجتماعی طور پر دونوں کی پابندی کے ساتھ ہر دن اس محنت میں چلنا، مقام پر بھی چلنا اور خروج میں بھی چلنا، دونوں جگہ جو اعمال ہے اس کی پابندی کے ساتھ کرنا۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اور روزانہ سونے سے پہلے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرنا۔ امیر صاحب نہیں پوچھیں گے کہ کیا 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 چھوڑا، یہ بچوں کا مدرسہ نہیں ہے، یاد رکھو کہ استاد پیچھے لکڑی لے کر کے بچوں کے پیچھے رہیں گے، یہ بڑے سمجھدار لوگوں کا مدرسہ ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں روزانہ سوچے کہ جو کرنے کے کام تھے میں نے کیے یا نہیں کیے، سارے کام ہو گئے تو شکر کرے، اللہ ہمت دے تو 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھے، کوئی عمل چھوٹ گیا ہے تو اس کی تلافی کرے اور پھر سوئے، کوئی عمل ایسا چھوٹا ہے کہ تلافی نہیں ہو سکتی ہے تو سچا پکا توبہ استغفار کر کے سوئے، اس لیے کہ جس عمل کے کرنے کی خوشی نہ ہو، چھوٹنے کا غم نہ ہو، وہ کام نہیں ہوتا، وہ کھیل ہوتا ہے، اور کھیل پر اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، کام پر اللہ کی طرف سے سارے وعدے ہیں، کام بنے گا شکر استغفار سے، خوشی اور غم سے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کرنے کے کام انفرادی اجتماعی کی پابندی کے ساتھ اس محنت میں چلنا، یہ سب سے پہلے دل کے بننے کا واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ترتیب نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے ہر دن گزارنا، یہ کرنے کے کام ہے، بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا ہر دن گزارنا۔ اس لیے کہ علاج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، دوائی کھانا اور پرہیز کرنا۔ دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا، دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی۔ ایسا ہی کرنے کے کام کرتے ہوئے بچنے کی چیزوں سے بچیں گے تو روز دل بنے گا، دل بننے کے راستہ سے دین بنے گا۔ تو بچنے کے کام کیا ہے؟ بچنے کے کام میں سب سے پہلا سوال ہے کہ کسی مخلوق کی طرف نگاہ ہم ڈالیں گے نہیں، اور کسی کے سامنے زبان کھولے گی نہیں کچھ لینے کے لیے، چھوٹی نہ بڑی چیز۔ سوال کریں گے تو صرف اللہ سے کریں گے، مخلوق سے نہیں کریں گے، نہ مالدار سے کریں گے، نہ وجیز سے کریں گے، کسی کے پاس عہدہ ہے تو اس سے بھی نہیں کریں گے، اللہ سے اپنے مسئلے کو کہیں گے۔ سوال سے اپنے آپ کو بچانا، اشراف سے بچانا۔ اشراف کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے کو، چاہے ساتھیوں کے پاس ہو چاہے دنیا میں ہو، ان سب سے اپنی آنکھوں کو بند کرنا۔ تبلیغ اسی لیے ہے تاکہ دنیا کے دھوکے سے ہم نکلیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں دھوکے کے لیے 2 چیزوں کو استعمال کیا ہے، ایک دھوکے باز شیطان کا تذکرہ کیا ہے اور ایک دنیاوی زندگی کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور یہ دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو دنیا کے دھوکے سے نکلنے کے لیے دنیا کے پر اپنی رغبت کی نگاہ اور لالچ کی نگاہ ڈالے بغیر دنیا سے آنکھیں بند کر کے جینا۔ ضرورت پوری کریں گے بس اتنی ہی اجازت ہے، اس کے آگے دنیا کو للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو لمبی کر کے ان بے ایمانوں کے سامانوں کی طرف نہ دیکھیں، یہ ہم نے آزمائش کے لیے دی ہے، چند دن دیے،
اور آپ کے لیے آخرت ہے، اس کے بعد ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی طرف سے اپنی آنکھوں کو بند کرنا، یہ دوسری بنیاد ہے، اسراف سے بچنا۔ تیسرا، اسراف سے نکلنا۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ جان مال لگانے کو اسراف کہتے ہیں، اور بیجا استعمال کو تبذیر کہتے ہیں، اور قرآن میں مبذرین کو شیاطین کا بھائی بتایا ہے کہ جو بیجا اپنی جان مال لگاتے ہیں وہ تو شیاطین کے بھائی ہے۔ اس لیے اسراف سے منع کیا گیا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ تو اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ جان مال لگانے کو، کہ آپ کی ضرورت آدھے گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے تو 35 منٹ نہیں لگانا، وہ 5 منٹ اسراف ہے۔ آپ کی ضرورت 15 روپے میں پوری ہو جاتی ہے تو 20 روپیہ نہیں لگانا، وہ 5 روپیہ اسراف ہے۔ امت کا عالمیہ یہ نہیں ہے کہ جان مال نہیں ہے، جان مال بہت ہے، لیکن اسراف داخل ہو گیا، اس نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا۔ آگ کی طرح ہے اسراف، آگ ساری لکڑی کو کھا جاتا ہے، اس طرح اسراف ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے۔ نہ دعوت کے لیے بچی، نہ عبادت کے لیے بچی، نہ اخلاق کے لیے بچی، بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی، بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی، اسراف نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا۔ تو اسراف سے نکلنے کے لیے تبلیغ ہے کہ ہماری زندگی اسراف سے پاک ہو جائے، ضرورت پر آئے، سادگی پر زندگی آئے۔ اسی کے ساتھ میں کسی بھی قسم کی لایانی سے اپنی زندگیوں کو نکالنا ہے۔ کچھ عادتیں ہیں غلط جو ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہیں، یا غیر ضروری عادتیں ہماری زندگی میں پیدا ہو گئی ہیں کہ جس پر جینا موقوف نہیں ہے، تو تبلیغ میں نکل کر ان ساری عادتوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنا ہے۔ ان دو چیزوں کے اہتمام سے آدمی کا دل بنے گا، دل بننے کے راستے سے دین حقیقت کے ساتھ میں آہستہ آہستہ آتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ ایک دن میں دین نہیں آتا، نہ 4 مہینے میں آتا ہے، رخ صحیح ہوگا، آہستہ آہستہ دین زندگی میں اس راستے سے آئے گا۔ اس لیے کہ 23 سال میں دین آیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ پہلی بنیاد ہے تبلیغ کی، کہ ہر محنت میں لگنے والے کا دل بنے، دل بننے کے راستے سے دین بنے گا، اور دل کے بننے میں کرنا بچنا ہے، اور یہی یہ راستہ ہے آدمی کے دل کے بننے کا۔ دوسری بنیاد میرے دوستو تبلیغ کی یہ ہے کہ اس محنت سے محنت کرنے والوں کا فکر بدلے۔ کیا بدلے؟ نہ کمانا چھوڑنے کا حکم ہے تبلیغ میں، اور نہ خرچ کرنا چھوڑنے کا حکم ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور اسلام میں نفسانیت نہیں ہے۔ رہبانیت غلط لوگوں کا شیوا ہے، اور نفسانیت بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے۔ نفسانیت کس کو کہتے ہیں؟ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، حلال سے آئے حرام سے آئے پیسہ آنا چاہیے۔ یہ اہل باطل کا شیوا ہے۔ کچھ نہیں کریں گے، کونا پکڑ لیں گے، گھر والوں کے لیے بوجھ بنیں گے کہ تم کماؤ اور ہم جو ہے نا ہم تو بیٹھ کر کے کھائیں گے۔ گھر والوں کے لیے بوجھ بننا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ فرمایا صراط مستقیم ہے کہ ہر آدمی کی گھریلو زندگی ہونی چاہیے، ہر آدمی کی کاروباری زندگی ہونی چاہیے، لیکن دین کے ساتھ ہونی چاہیے، دین کی محنت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ زندگی کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ کہ زندگی کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ جب حکم آئے گا یا طریقہ آئے گا نبی کا، یا محنت کا تقاضا آئے گا، تو جی چاہیے کو توڑیں گے، چھوڑیں گے، دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے۔ بس آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے، توڑنے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے۔ اسی کا نام قربانی ہے۔ اس قربانی پر اللہ ہدایت دیں گے، اس قربانی پر اللہ حلال روزی دیں گے، اس قربانی پر اللہ عافیت کے حالات پیدا کریں گے۔ اس کا نام قربانی ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ محنت فکر بدلنے کے لیے ہے کہ اس تبلیغ کے ذریعے سے کیا ہو، تبلیغ والوں کا فکر بدلے۔ نہ کمانا چھوڑنا ہے، نہ خرچ چھوڑنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فکر بدلنا ہے۔ فکر بدلنے کے معنی کیا؟ فکر بدلنے کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کے جوتا یا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے۔ یہ آدمی شادی میں جاوے یا میت میں جاوے، یہ کیا دیکھے گا؟ کہ بھائی کیا دیکھے گا؟ جوتا ٹوپی دیکھے گا۔ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن فکر جوتا ٹوپی کا ہو گیا۔ بس یہی تبلیغ سے مقصود ہے کہ ہر ایمان والا دعوت کی فکر کے ساتھ جیے، آخرت کی فکر کے ساتھ جیے، دین کی فکر کے ساتھ میں جیے۔ باقی اس دنیا کے سارے کام کریں گے، شریعت کے دائرے میں کریں گے، لیکن ہمارا فکر یہ ہوگا